نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کے آئینے میں ہستی کے کرینے تا حد نظر پھیلے ہیں انمول خزینے، ہیں مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی، اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا نبی نے، ہیں آپ کے ہاتھوں ہی سے تراشے ہوئے ہیرے، اسلام کے دامن میں یہ تابند نگینے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اب اس محرم کے مہینے کی اپنی بھی فضیلت ہے، خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں سے اس مہینے کو بھی شامل فرمایا، پھر اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کو باعث اجر و ثواب رکھا، اور پھر اسی طرح 10 محرم یوم عاشورہ کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہ محرم کا مہینہ جہاں بہت سارے فضائل رکھتا ہے، وہیں اس مہینے کی تاریخی حوالے سے بھی بہت اونچی نسبتیں ہیں، اور ان نسبتوں کی برکت سے اس مہینے میں صحابہ کرام کا ذکر خیر اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر بہت کثرت سے کیا جاتا ہے۔ مہینے کی ابتدا میں یعنی یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، پھر اسی مہینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ مقرر ہونا، خلیفہ سوم بننا، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں شہادت کا درجہ پانا۔ تو تاریخی حوالے سے اس مہینے کے ایام کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اب اس نسبت کے ساتھ ان مقدس ہستیوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور ایمان والے صحابہ کرام اور اہل بیت کے تذکروں سے اپنے ایمان میں ترقی محسوس کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہیں یہ سارے تذکرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہی ایام میں بسا اوقات صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنے والے، صحابہ کرام کے ساتھ دل میں دشمنی رکھنے والے، اور اہل بیت کے ساتھ دل میں دشمنی اور بغض رکھنے والے کچھ لوگ بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے اندر کا جو اپنی دل کی جو خباثت ہے اس کو ظاہر کر بیٹھتے ہیں، اور ان مقدس ہستیوں پر اعتراضات کر دیتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں منظر عام پر آ جاتی ہیں کہ جو کسی طرح سے بھی ایک اسلامی معاشرے میں ان کی کوئی بھی گنجائش نہیں بنتی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام
ہم سب کے سروں کا تاج ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو ان ہستیوں پر جو تبرہ کرے گا، جو ان پر اعتراضات اٹھائے گا، تو وہ پھر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس حوالے سے یہ مضمون بہت طویل ہے کہ صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کا تعلق، باہم احترام کا رشتہ، اس پر بہت تفصیل سے واقعات بھی ہیں اور تفصیلی اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنی اصلاح کی خاطر، اپنے عقائد کی درستگی کے نظریے سے چند ان بنیادی عقائد کو دیکھنا ہے کہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے بطور اہل سنت والجماعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، امت کے اندر باقی کسی فرد کو وہ مقام، وہ حیثیت کسی صورت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ چاہے کوئی شخص جتنی بھی عبادت کر لے، محنت کر لے، ریاضت کر لے، مجاہدہ کر لے، کوشش کر لے، لیکن وہ کسی صورت بھی صحابہ کرام کے درجے کو پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے مقام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں، اور ان کے ایمان میں کسی کو ذرہ بھر بھی اگر شک ہوگا تو اس کے اپنے ایمان میں فرق ہوگا۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحابی کی تعریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، یعنی ہر اس شخص کو صحابی کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملے اور حال اسلام ہی پر وہ فوت ہو یا شہید ہو۔ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور پھر ایمان پر ہی اس شخص کی موت ہوئی تو انہیں صحابی قرار دیا جاتا ہے، اور یہی صحابی کی تعریف ہے۔ تو اب صحابہ کرام کے حوالے سے جو بنیادی نظریات ہیں اہل سنت والجماعت کے، یا یوں کہہ لیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں وہ کیا ہیں، تو انہیں فرداً فرداً ان عقائد کو دیکھتے ہیں، اور اپنی اصلاح بھی ہوگی اور یاد دہانی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ایمان کی مضبوطی بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں معمولی سا بھی شک و شبہ اگر پڑ گیا تو پھر گویا کہ پورے دین کی عمارت میں شک پڑ جائے گا، دین کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی اور پورے دین میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام ہی وہ واحد ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، احکامات اور قرآن کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اہل اسلام کے جو چند بنیادی عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پکے اور سچے مومن ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑے، جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، یہی حق پر قائم لوگ ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم،
ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے پاکیزہ رزق بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پھر دوسرا بنیادی عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین میں حجت ہیں۔ صحابہ کرام کا قول حجت ہے، ان کا عمل حجت ہے، اور اس حوالے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں ہم سب سے پہلے بطور حجت کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام قرآن مجید سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ اس کے بعد بطور حجت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد بطور حجت حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال کو لیتے ہیں اور ان سے مسائل حاصل کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے حجت ہیں۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ صحابہ کے حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں۔ اب صحابہ کے عادل ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے، یعنی صحابہ کرام کی دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے گواہی معتبر ہوگی اور ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام کی بنیاد، دین کی جو مدار ہے، بنیاد ہے، وہ صحابہ کرام کی روایات پر، صحابہ کرام کی شہادات پر، صحابہ کرام کی مرویات پر مشتمل ہے، اور صحابہ کرام کی جو روایات اور شہادات ہیں ان کا انحصار صحابہ کے عدل کے ساتھ ہے۔ تو ان کو سچا اور عادل تسلیم کر لینے سے دین بچ جائے گا، دین کی حفاظت ہوگی، دین کا حقیقی رخ اور منظر ہمارے سامنے ہوگا، اور صحابہ کو اگر عادل تسلیم نہیں کریں گے تو سارے کا سارا دین بے بنیاد اور باطل ٹھہرے گا۔ پھر چوتھا عقیدہ صحابہ کرام کے حوالے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں، حق کا معیار ہیں۔ صحابہ کا ایمان بھی معیار حق ہے، صحابہ کے اعمال بھی معیار حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوگا جو صحابہ کرام کے ایمان اور عمل کے عین مطابق ہوگا۔ ایمان وہ معتبر ہوگا، اعمال وہ معتبر ہوں گے جو صحابہ کے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لاتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طریقے پر کہ جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ سے خطاب ہے کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، جیسے آپ ایمان لائے ہیں اگر یہ لوگ بھی اس طریقے پر ایمان لائیں گے تو فقد اہتدوا، پھر وہ کامیاب ہوں گے اور ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو ایمان میں بھی صحابہ معیار حق ہیں اور اعمال میں بھی صحابہ معیار حق ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا، باقی سب جہنم میں جانے والے ہوں گے، یعنی گمراہی پر ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس ایک فرقے میں شامل ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا، یعنی اہل سنت والجماعت کے طریقے پر جو ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا۔ گویا کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جو صحابہ سے سمجھ کر میرے دین پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو صحابہ سے سیکھ کر، جو صحابہ سے رہنمائی لے کر میرے دین کو اختیار کرے گا، میرے دین کو اپنائے گا، میرے دین پر چلے گا، تو وہ حقیقی مومن ہوگا اور وہی نجات پانے والا ہوگا۔
تو صحابہ کا ایمان بھی معیار حق اور صحابہ کے اعمال بھی معیار حق، اور صحابہ کی اقتداء کرنے میں، صحابہ کی پیروی کرنے میں ہماری نجات رکھی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں سنت کا اصول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقوں کو تھامنا اور اپنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنا، اپنانا اور اس کی اقتداء کرنا، یہ ہمارے ہاں سنت کا اصول ہے، اور صحابہ کرام کی حقیقی پیروی کرنے ہی میں نجات ہے۔ پھر پانچواں عقیدہ، پانچواں بنیادی جو نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام کے حوالے سے، اور یہ بڑا اہم ہے کہ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں، وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ تاریخ کے حوالے دے کر ان پر اعتراضات اٹھا دیے جائیں۔ صحابہ کرام کا تنقید سے بالاتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کسی بھی قول و فعل پر تاریخی طور پر ایسا تبصرہ کرنا کہ جن سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، ان کے ایمان میں کمی آتی ہو، ان کی شان میں کمی آتی ہو، تو ایسی تاریخی روایات کو اور واقعات کو رد کیا جائے گا، اور صحابہ کرام کے حوالے سے اس بارے میں کوئی زبان درازی نہیں کی جائے گی۔ اب اگر کسی شخص پر تنقید ہوتی ہے تو یہاں صحابہ کرام پر، ان کے ایمان پر یا ان کے اعمال پر تنقید ہو سکتی ہے۔ یہ دو ہی طریقے ہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں وہ یا تو صحابہ کرام کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بہت سے صحابہ ایمان سے مکر گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ اعمال درست نہیں تھے، کچھ باتیں ان سے ایسی ہوئیں کہ جن پر وہ غلطی پر تھے، تو ان کے ایمان پر یا اعمال پر تنقید ہوگی۔ تو ایمان پر تو تنقید سرے سے رد ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کا فیصلہ فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان کا معیار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو قرار دے دیا۔ اگر ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا اور تم ہدایت یافتہ تصور ہوگے۔ تو ایمان پر تو تنقید ہو نہیں سکتی، اعمال پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صحابیت کے لیے، شرف صحابیت کے لیے اعمال شرط نہیں ہیں۔ میں نے ابتدا میں صحابی کی تعریف بیان کی کہ صحابی وہ ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہیں۔ تو شرف صحابیت کے لیے اعمال کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر صحابہ کے اعمال پر تنقید کر کے صحابہ پر تنقید بالکل درست نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے تنقید کرنی ہے، تو اگر کوئی اعمال ان سے ایسے ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دے کر، یہ سند دے کر اس اعتراض کو سرے سے ختم کر دیا کہ صحابہ کرام سے اگر بالفرض کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اعمال کی باز پرس اس حوالے سے پوچھنا اور ان سے اس کا حساب کتاب لینا، یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود سے ہی جج بن کر صحابہ کرام پر اعتراضات اٹھائیں اور پھر صحابہ کرام کے حوالے سے کسی قسم کے شک اور شبہ میں پڑیں۔ پھر چھٹا بنیادی عقیدہ اور نظریہ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں، خدائی انتخاب ہے۔ قیامت تک کوئی بھی شخص اپنی پوری کوشش کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، محنت کر کے کسی بھی صورت سے صحابہ کرام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کے اعمال کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔
تو صحابہ کرام کا جو انتخاب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نظر انتخاب فرمائی تو ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو سب لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، اور چنانچہ انہیں نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں پر نظر انتخاب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو انبیاء اور رسل کے علاوہ تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے اچھا پایا، چنانچہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنا دیا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے چنا ہے، منتخب کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کار بنانے کے لیے۔ تو یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ منتخب شدہ لوگ ہیں، اور یہ ایمان کے اعلیٰ معیار پر قائم لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور ساتواں عقیدہ، ساتواں بنیادی نظریہ اہل سنت کا صحابہ کرام کے حوالے سے یہ ہے کہ صحابہ کرام امت کا افضل ترین طبقہ ہے، کہ ان جیسے باکمال لوگ نہ ان سے پہلے آئے نہ ان سے بعد قیامت تک آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی برابری کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی غزوے میں شریک ہوا جہاں کی گرد و غبار ان کے کپڑوں اور جسم پر پڑی ہو، اس صحابی کا یہ عمل تمہارے زندگی بھر کے تمام اعمال حسنہ سے بہتر ہے، اگرچہ تم میں سے کسی کو عمر نوح بھی دے دی گئی ہو تب بھی تم صحابہ کے کسی ایک عمل کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، بعد کے دور میں آئے، لیکن آپ کا جو دور حکومت تھا وہ خلفائے راشدین کے دور حکومت کی یاد تازہ کرتا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، جنہوں نے خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ کی، اور جن کے دور میں بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، اور ایک موقع پر ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تو ایک بزرگ وہاں کھڑا تھا، بوڑھا، کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی۔ وہ وہاں سے سینکڑوں میل دور کہیں موجود تھے، بعد میں پتہ چلا کہ ٹھیک وہی وقت تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ یعنی ایسے عادل حکمران کہ جن کے موجودگی میں جانوروں میں بھی عدل ہے، انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہے، ایسا شاندار دور جن کا گزرا، ان کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو ان کا جواب سنیں، فرمایا کہ وہ گرد و غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں پڑا ہے، وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا بہتر اور افضل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے جہاد میں شریک گھوڑے کی ناک میں پڑنے والی خاک وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا بہتر ہے، تو ان کا تو موازنہ ہی کوئی نہیں ہے۔ صحابی اور غیر صحابی تو کسی صورت برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس گروہ کی ابتدا میں اوروں کی انتہا درج ہو، اس گروہ کی اپنی انتہا کہاں ہوگی؟ یعنی ایسا گروہ جس کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا، ان کی ساری زندگی کی محنت، ان کی ساری ریاضت، ان کی عبادت، ان کی مشقت، وہ ان کی ابتدا بنتی ہے، تو ان لوگوں کی پھر انتہا کہاں ہوگی اور ان کا مقام کہاں ہوگا؟ پھر آٹھواں عقیدہ کہ صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا اور ان میں سے جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ اور پھر نواں عقیدہ کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے ان سب کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور اسی طرح وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو صحابہ کرام کے اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ اور پھر 10واں عقیدہ کہ صحابہ کرام کا اجماع معصوم ہے۔ صحابہ کرام کا جس بات پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، تو وہ اجماع غلطیوں سے پاک ہے، وہ معصوم ہے۔ تو یہ جو بنیادی 10 نظریات و عقائد ہیں کہ جو اہل سنت کے صحابہ کرام کے حوالے سے ہیں کہ ہر صحابی پکا سچا مومن ہے، ہر صحابی ہمارے لیے حجت ہے، ہر صحابی ہمارے لیے عادل ہے، ہر صحابی ہمارے لیے معیار حق ہے، اور ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی انتخاب خدا بندی ہے، اور ہر صحابی امت کا افضل ترین فرد ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی محفوظ ہے، اور تمام صحابہ کا اجماع معصوم ہے، غلطیوں سے پاک ہے۔ تو یہ وہ بنیادی عقائد ہیں، بنیادی نظریات ہیں کہ جن کو ہمیں اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے، جن کا ہم نے اپنے لیے ان کو مضبوطی سے ان عقائد کو تھام کے رکھنا ہے، تاکہ صحابہ کرام کے حوالے سے کسی شک شبے میں ہم نہ پڑیں۔ جو حالات چل رہے ہیں، جو واقعات ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ بعض چینلز پر صحابہ کرام کی شبیہ بنائی گئی، ان کی تصاویر جاری کی گئیں، اور پھر بعض بدبختوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے ہرزہ سرائی کی اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ تعظیم کے لائق نہیں ہیں، اس قسم کی باتیں میڈیا پر آ کر کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنا نظریہ صاف رکھنا ہے، ہمیں اپنا عقیدہ صاف رکھنا ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے کسی قسم کے شک شبے میں مبتلا نہیں ہونا۔ صحابہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو یہ صحابہ پر اعتراض کرنے والے یہ کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، یہ کس طرح سے صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ جو معاملات طے ہو چکے، حل ہو چکے، ان کے حوالے سے ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، تو ان تاریخی روایات کو، واقعات کو لے کر صحابہ پہ اعتراض کرنا، صحابہ پہ تبرہ کرنا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور ایمان والوں کو اس حوالے سے کسی قسم کے شک شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام پر اعتراضات کرنے والے، ان سے پوچھو تو صحیح یہ کس حیثیت سے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں؟ او احمقو، او بے وقوفو، تم وہ آنکھیں تو لاؤ کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اپنے سامنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم وہ کان تو لے آؤ کہ جن کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی ہے۔ تم وہ دل تو لے آؤ کہ جس دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منور کیا، ایمان سے جلا بخشی اس دل کو۔ تم وہ دماغ تو لے آؤ کہ جس کو لے کر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ تم وہ زمانہ تو لے آؤ کہ جس زمانے میں نبی علیہ السلام خود موجود تھے۔ تم وہ جگہ تو لے آؤ، وہ مقام تو لے آؤ کہ جہاں بیٹھ کر رسول اللہ خود درس دیا کرتے تھے۔ تم وہ مجالس تو لے آؤ، تم وہ مناظر تو لے آؤ، تم وہ منظر تو لے آؤ کہ جس کے اندر رسول اللہ بیٹھے تھے، سامنے صحابہ کے جھرمٹ تھا، ستاروں کی مانند چمکتے تھے، بیٹھتے تھے اور رسول اللہ سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ تم وہ ایمان کی حالت تو لے آؤ کہ جو صحابہ نے حضور کے سامنے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان قبول کیا تھا۔ تم وہ بیعت تو لے آؤ جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر صحابہ نے موت پر بیعتیں کی تھیں۔ تم وہ غزوات تو لے آؤ کہ صحابہ کرام نے کس طرح رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروایا تھا اور ایمان پر مر مٹے تھے، فدا ہوئے تھے۔ تم وہ ایمان تو لے آؤ، تم وہ اخلاق تو لے آؤ جو صحابہ نے حضور سے سیکھے تھے۔ تم وہ عبادت تو لے آؤ جو صحابہ نے حضور سے سیکھ کر کی تھی۔ تم وہ اعمال تو لے آؤ کہ جو اعمال صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سیکھے تھے اور حاصل کیے تھے اور ان اعمال کو کر کے وہ کامیاب ٹھہرے تھے۔
تم وہ نماز تو لے آؤ کہ جس نماز کی امامت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور صحابہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، صحابہ کرام کی شان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے ان کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، ان کے ایمان کی دلیل، ان کے ایمان کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو پھر ایمان والوں میں اس حوالے سے کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی صحابہ کرام کے حوالے سے اپنے عقائد کو، نظریات کو واضح رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی سمجھا کے جانا ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے کسی قسم کی بات برداشت نہیں کرنی، صحابہ کرام کے حوالے سے کسی قسم کا اعتراض دل میں نہیں رکھنا، شک شبہ دل میں نہیں رکھنا، اس لیے کہ صحابہ کرام دین کا مدار ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ اگر صحابہ میں شک کریں گے، ان کے ایمان میں شک کریں گے، ان کی نیت میں شک کریں گے تو دین کی عمارت گر جائے گی، دین کی عمارت کمزور ہوگی، دین کی بنیاد کمزور ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت اور صحابہ کرام کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے حوالے سے کسی بھی قسم کے شک اور شبہ میں پڑنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔